مسجد کا عملہ نماز جمعہ ادا کرے گا۔ دوپہر 12 سے 3 بجے تک مزید سخت لاک ڈاؤن ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے علماء کرام کو منا لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے مفتی منیب الرحمان کی ملاقات ہوئی۔ علماء کرام کے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ عوام حکومتی پالیسیوں پر عمل کریں، وفاق اور صوبے مؤثر حکمت عملی بنا لیں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے صوبائی وزراء کے ساتھ مفتی منیب الرحمان کی زیر قیادت علماء کرام کے وفد سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی درخواست پر علماء کرام نے نماز جمعہ سے متعلق تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ وفاق کے ساتھ بیٹھ کر مساجد کے حوالے سے نئی SOPs بنائیں گے۔ جمعے کو دوپہر 12 سے 3 بجے تک سخت لاک ڈاؤن ہوگا۔ مفتی منیب الرحمان نے عوام سے حکومتی پالیسیوں پر عمل کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ امید کرتے ہیں کہ مساجد کے حوالے سے وفاق اور صوبائی حکومتیں مؤثر حکمت عملی بنا لیں گے۔ مساجد میں نمازی مصافحہ کریں گے، نہ ہی بغل گیر ہوں گے۔ محکمہ اوقاف پنجاب نے بھی 14 نکات پر مشتمل SOP محکمہ داخلہ کو ارسال کر دیا۔ مساجد کے علماء کو عمل درآمد کی ہدایت بھی کر دی گئی۔ سندھ کی طرح پنجاب کے انتظامیہ نے بھی نماز جمعہ کے لیے خصوصی پلان ترتیب دے دیا۔ مساجد کو خصوصی ہدایت جاری کی گئی ہیں، جن کے مطابق خطیب، مؤذن اور انتظامیہ کو مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ اسلام آباد میں تمام مساجد کھلی رہیں گی، لیکن 5 سے زائد افراد کو داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مساجد میں نمازی مصافحہ کریں گے، نہ ہی بغل گیر ہوں گے۔ محکمہ اوقاف پنجاب نے 14 نکات پر مشتمل SOP محکمہ داخلہ کو ارسال کر دیا۔ مساجد کو علماء کو اس پر عمل درآمد کی ہدایات کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ علماء کرام کی رہنمائی سے رمضان المبارک کے حوالے سے حکمت عملی تشکیل دی جائے گی۔ عام آدمی کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے محدود کاروباری سرگرمیوں کی اجازت دی۔ ضروری ہے کہ ہر فرد اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، جہاں تک ممکن ہو سکے سماجی فاصلے کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کورونا صورتحال سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے آج کے اجلاس پر بریفنگ دی گئی۔ چیئرمین NDMA نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ حفاظتی سامان کی تیسری کھیپ صوبوں کو ارسال کر دی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جلد علماء کرام سے ملاقات کریں گے تاکہ ان کی رہنمائی سے رمضان المبارک کے حوالے سے حکمت عملی تشکیل دی جا سکے۔ پوری قوم ڈاکٹر، پیرامیڈکس اور دیگر میڈیکل سٹاف کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، جو اس وبا کے خلاف ہر اول بن کر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ کورونا کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے میڈیا کا کردار بھی کلیدی ہے۔ بات کریں گے کورونا کے حوالے سے۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 11 اموات، تعداد 135 ہو چکی۔ مریضوں کی تعداد 7025 ہو گئی، 1765 صحت یاب ہو چکے۔ کورونا وائرس سے پنجاب میں 3276، سندھ میں 2008، خیبر پختونخوا میں 993، بلوچستان میں 303، گلگت بلتستان میں 245، اسلام آباد میں 154، آزاد کشمیر میں 46 مریض زیر علاج ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بیرون ملک کورونا سے پاکستانیوں کی اموات پر افسوس ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سوشل میڈیا میں ایک پیغام میں کہا کہ انہیں بیرون ملک مقیم اور کام کرنے والے کئی پاکستانیوں کے کورونا وائرس سے انتقال پر دکھ ہوا۔ وزیر اعظم نے کورونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر خدمات انجام دینے والوں کے انتقال پر ان کے اہل خانہ سے بھی تعزیت کا اظہار کیا۔ دوسری جانب مومن خصوصی زلفی بخاری کا بیرون ملک انتقال کرنے والوں کے لواحقین سے اظہار افسوس۔ کہا پیاروں کو کھونے کا دکھ سمجھ سکتا ہوں، میتوں کو پاکستان لانے کے لیے انتظامات کر رہے ہیں۔ مومن خصوصی زلفی بخاری نے ویڈیو پیغام کے ذریعے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پیغام دیا، جس میں بیرون ملک انتقال کرنے والوں کے لواحقین سے اظہار افسوس کرتے ہوئے میتوں کی وطن واپسی کے لیے حکومتی اقدامات پر اعتماد میں لیا۔ مشکل گھڑی میں جنہوں نے پیاروں کو کھو دیا ان کا دکھ سمجھ سکتا ہوں۔ انتقال کرنے والے پاکستانیوں کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں۔ میتوں کی منتقلی میں عالمی سطح پر ایئرپورٹس کی بندش رکاوٹ ہے۔ مومن خصوصی برائے اوورسیز کا کہنا تھا کہ میتوں کو پاکستان لانے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے، پاکستان میں ہوں یا بیرون ملک، مشکل میں سب ساتھ ہیں۔ اندازہ ہے اوورسیز پاکستانی اس وقت کس تکلیف میں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یقین دلاتا ہوں کہ ہر تکلیف میں آپ کے ساتھ ہیں۔ بیرون ملک پاکستان ڈاکٹر دکھ انسانیت کی جو خدمت کر رہے ہیں، کورونا کے خلاف لڑنے والے ڈاکٹرز، نرسز کو سلام پیش کرتا ہوں۔
دنیا بھر میں کورونا کے 21,82,000 مریض، 1,45,000 سے زائد چل بسے۔ اٹلی دوسرے نمبر پر، 22,170 ہلاکتیں۔ اسپین میں 19,130 افراد چل بسے۔ دنیا بھر میں کورونا مریضوں کی تعداد 21,82,000 سے بڑھ گئی ہے اور 1,45,000 سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ امریکہ میں کورونا کے 6,77,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ 34,000 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ نیو یارک میں 16,000 سے زائد اموات اور 2,26,000 سے زائد کیسز ہیں۔ اٹلی میں کورونا سے 22,000 سے زائد افراد چل بسے ہیں اور اسپین میں 19,000 سے زائد افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ بیلجیم میں 4800 اور نیدرلینڈ میں 3300 سے زائد اموات ہوئی ہیں۔ فرانس میں کورونا سے 17,900 سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے اور 1,65,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ جرمنی میں 4,000 سے زائد افراد چل بسے ہیں اور 1,37,000 سے زائد مریض ہیں۔ برطانیہ میں کورونا مریضوں کی تعداد 1 لاکھ سے بڑھ گئی ہے اور 13,700 سے زائد اموات ہوئی ہیں۔ بلیٹن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف کی پاکستان کے لیے خصوصی گرانٹ کی منظوری۔ پاکستان نے کورونا پر قابو پانے کے لیے بر وقت اقدامات اٹھائے۔ پاکستان کے لیے $1.386 ارب کی منظوری دی گئی ہے۔ اضافی قرض ادائیگیوں کے توازن کو بہتر بنانے کے لیے دیا گیا ہے۔ کورونا کے خلاف جنگ میں پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے $1.38 کی منظوری دی ہے۔ جاری اعلامیے میں پاکستان کے اقدامات کی بھی تعریف کی گئی۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے فنڈز کی منظوری دی۔ رقم کورونا سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے استعمال کی جا سکے گی۔ پاکستان بیرونی ادائیگیوں کے لیے ہنگامی ضروریات پوری کر سکے گا۔ آئی ایم ایف اعلامیے کے مطابق کورونا کے باعث معاشی صورتحال غیر یقینی کا شکار ہے۔ فنڈ سے زر مبادلہ ذخائر میں کمی پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ پاکستان کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے اور کورونا کے پاکستانی معیشت پر انتہائی اہم اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ پاکستان نے کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے تیزی سے اقدامات کیے۔ حکومت پاکستان صحت عامہ پر اخراجات میں اضافہ کر رہی ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ کورونا کے اثرات کم ہوتے ہی مذاکرات دوبارہ بحال ہو جائیں گے۔ پاکستان کے ساتھ $6 ارب کی موجودہ پروگرام کے تحت بات چیت ہوگی۔ وزیراعظم عمران خان نے کورونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر ترقی پذیر ممالک کو قرضوں پر ریلیف دینے کے اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان سے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے ملاقات کی، جس میں انہوں نے آئی ایم ایف سے $1.40 ارب کی اضافی امارات کی منظوری اور حکومت کے اعلان کردہ اقتصادی پیکج پر عمل درآمد سے انہیں آگاہ کیا۔ وزیراعظم نے کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے G20، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے اقدامات کا خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی تجویز پر G20 اجلاس میں 76 ترقی پذیر ممالک کو ڈیٹ ریلیف دینے کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی عمران خان کے موقف کی تائید کی۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ کورونا نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ لاکھوں افراد موذی وبا سے متاثر ہوئے ہیں۔ وبا عالمی معیشت پر بری طرح متاثر کر رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں 21 دن بعد 2% کمی کر دی۔ ایک ماہ کے دوران یہ تیسری مرتبہ شرح سود میں کمی کی گئی ہے۔ رواں سال 28 جنوری کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر باقر رضا کے شرح سود کو 13.25% برقرار رکھنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد سرمایہ کاروں کی طرف سے حکومت سے اپیل کی گئی تھی کہ شرح سود میں کمی کی جائے۔ اس دوران ملک بھر میں کورونا وائرس کے باعث ملکی معیشت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مارچ کی 17 تاریخ کو شرح سود میں 0.75% کمی کا اعلان کیا، جس کے بعد شرح سود 12.50% ہو گئی تھی۔ وزیراعظم عمران خان کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق امان کہتی ہیں کہ شرح سود میں کمی تجارتی اعتماد میں اضافے اور معیشت کی مضبوطی میں تعاون ثابت ہوگی۔ معیشت کا پہیہ چلانا اور مزدور کا چولہا جلانا ہی ہمارا مشن ہے۔ وزیراعظم عمران خان کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق امان کا کہنا ہے کہ شرح سود میں کمی تجارتی اعتماد میں اضافے اور معیشت کی مضبوطی میں معاون ثابت ہوگی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق امان کا کہنا تھا کہ
کہ شرح سود میں کمی وزیر اعظم عمران خان کے ملک میں معاشی سرگرمیوں کو متحرک رکھنے کے عزم کا اظہار ہے۔ فردوس عاشق اوان کا یہ بھی کہنا تھا کہ معیشت کا پہیہ چلانا اور مزدوروں کا چولہا جلانا ہی ہمارا مشن ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہیں۔ رمضان میں اشیاء پر ریلیف کا معاملہ، یوٹیلیٹی سٹورز پر 2.5 ارب کا رمضان ریلیف پیکج 17 اپریل سے شروع ہوگا۔ دیکھتے ہیں لاہور سے علی طارق کی یہ رپورٹ۔ حکومت نے رمضان پیکج کا بڑا اعلان کر دیا۔ پیکج کا ہدف 30 ارب روپے مقرر کر دیا گیا۔ حکومت 19 اشیاء پر سبسڈی دے گی۔ آٹے پر 4 روپے، چینی پر 15 روپے فی کلو سبسڈی دی جائے گی۔ دال چنا 10 روپے، دال مونگ پر 15 روپے فی کلو سبسڈی ہوگی۔ تیل اور گھی پر 30 روپے فی کلو، جبکہ باسمتی اور سیلا چاول پر 10 روپے فی کلو سبسڈی ہوگی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ رمضان میں عوام کا خاص خیال کیا جائے۔ بیٹا حکومت جو بھی کرے گی ہمارے لیے اچھا ہی کرے گی۔ یہ ابھی جو سہولت دے رہی ہے یہ کیا کم ہے؟ ہاں تو اور بھی جو ہمارے لیے کرے گی بہت اچھا کرے گی۔ جی بالکل، مہنگائی تو ہے، ادھر بھی پرائزز تو زیادہ ہی ہیں باہر کے مقابلے میں، تو پیکج آنا چاہیے، عوام کے لیے ریلیف ملنا چاہیے عوام کو۔ بالکل اگر بے روزگاری کو کنٹرول کر لیا جائے اور پیٹرول کی پرائسز جو پوری ورلڈ میں کم ہو رہی ہیں یہاں بھی اگر کم کر دی جائیں تو میرا خیال ہے بہت سارا ریلیف عوام کو مل جائے گا۔ یہ تو ایک حکومت کے جھانسا ہے عوام کو، بیٹھ جو دروازے بند کر لو، باہر نہیں نکلو۔ عوام باہر نہیں نکلے گی تو بچوں کو کہاں سے کھلائے گی، کاروبار کہاں سے کرے گی؟ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو گئے، جس سے رمضان المبارک کے ماہ میں بھی غریب آدمی مشکلات کا شکار رہیں گے۔ کیمرامین محمد فاروق کے ساتھ علی طارق، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔ آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں، جہاں پر مومن خصوصی عثمان ڈار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ والنٹیئرلی رجسٹر کیا ہے تو بہت بڑی تعداد لائرز، ریٹائرڈ آرم فورسز سے جو ہمارے جوان ہیں، اور پھر اگر آپ تعلیمی میدان میں دیکھیں تو پوسٹ جو ہیں ڈاکٹریٹ، ایم فل، ماسٹر ڈگری ہولڈرز بہت بڑی تعداد میں، بی کام، بی ایس۔ تو میں ان تمام پڑھے لکھے نوجوانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے خود کو رضاکارانہ طور پہ ایز اے والنٹیئرلی قوم کے لیے، ملک کے لیے، خدمت کے لیے پیش کیا۔ ان کے جو ٹی او آرز ہیں، جو باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے پرائم منسٹر آفس کی طرف سے تمام صوبوں کے چیف سیکرٹری صاحبان کو اور سیکرٹری ٹو سی ایمز کو، گورنرز کو، اور وہ بہت جلد انشاءاللہ تعالی جو ہماری پرائورٹی ہے کہ اگلے ہفتے سے ہی سب سے پہلے ہم جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں جو بہت بڑی تعداد میں ہمیں ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے ہم ہیلتھ منسٹری کے ساتھ بیٹھ کر ان کو ذمہ داریاں سونپنے جا رہے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ کو پہلے بھی وزیر اعظم بتا چکے ہیں، جو سیکنڈ ہمارا ٹارگٹ ہے، جیسے کہ احساس پروگرام میں بہت سارے ایسے بے روزگار مزدور جن کے پاس موبائل فون نہیں تھا، جن کے پاس بیلنس نہیں تھا، یا وہ ایسے مستحقین احساس کے جو موبائل آپریٹ کرنا نہیں جانتے تھے، تو یہ ٹائیگر فورس انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اپنے علاقوں میں 8-1-7-1 کی جو رجسٹریشن پروسیس ہے اس میں بھی مدد کرے گی۔ تیسرا، لاک ڈاؤن یا ایکسٹریم کرفیو کی صورت میں جیسے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے، راشن گھر گھر پہنچانا جو سب سے بڑا چیلنج ہے، جیسے کہ ووہان میں بھی جب انہوں نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا، کرفیو کیا، تو وہاں نوجوانوں نے اسی طرح والنٹیئرلی لوگوں کے گھر کھانا پہنچایا۔ دین ہوم کوارنٹائن کی بات کی جا رہی ہے اور بہت دیگر چیزیں۔ تو وہ تمام کوڈ آف کنڈکٹس جو ہیں جس پہ ٹائیگر فورس نے کام کرنا ہے وہ تمام صوبوں کو بھیج دی گئی ہیں، جو یہاں میڈیا کے دوست بیٹھے ہیں آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دی گئی ہیں۔ اگر کوئی بھی نوجوان ان تمام مومن خصوصی عثمان ڈار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگلے ہفتے سے ہیلتھ ورکرز کو ذمہ داریاں سونپیں گے۔ ٹائیگر فورس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ احساس پروگرام میں وہ لوگ جن کے پاس موبائل نہیں ہے یا جو موبائل استعمال کرنا نہیں جانتے، ٹائیگر فورس ان کی مدد کرے گی۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے سرکاری کورونا ٹیسٹنگ لیبارٹریز کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ انہوں نے خود گجرات کے 3 مریضوں کے ٹیسٹ سرکاری لیبارٹری سے کرائے جو مثبت بتائے گئے، جبکہ سرکاری لیبارٹری کے مثبت ٹیسٹ نجی لیبارٹری نے منفی قرار دیے۔
آل پارٹی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا دوسرا اجلاس، چودھری پرویز الہی کا سرکاری کورونا ٹیسٹنگ لیبارٹریز پر عدم اطمینان کا اظہار، کورونا ٹیسٹنگ کے معیار کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، لیکن جو ٹیسٹنگ والا مسئلہ ہے نا، ٹیسٹنگ کی جو میرا ذاتی تجربہ ہے، ایک لیب جو ہے آپ کی برڈ ورلڈ وہاں لیب جو ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے میرا حال ہے کہ ٹیسٹ کیسے کرنا ہے یا کیا کرنا ہے، کیونکہ 3 میں نے خود کرائے وہاں سے جن کے ہوئے تو انہوں نے کہا جی یہ تو پازیٹیو ہے، پھر میں نے وہ لیب سے کروائے تو انہوں نے کہا جی نیگیٹو ہے۔ اسی طرح ایک اور جو جناح والی کو بھی ذرا دیکھیں، وہاں بھی اسی طرح کی رپورٹس ہیں میرے پاس۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ گندم کی کٹائی کا موسم آ گیا ہے، اب باردانہ تقسیم ہوگا تو ان جگہوں پر رش ہونے کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اجلاس کو محکمہ صحت کی جانب سے بریفنگ دی گئی۔ مشترکہ اعلامیہ میں تمام معزز اراکین اسمبلی سے پری بجٹ تجاویز بھی طلب کی گئی ہیں۔ بلٹن میں آگے بڑھیں گے، خبر شامل کریں گے سندھ سے۔ سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب نے واضح کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے واضح کر دیا تھا کہ لاک ڈاؤن مزید سخت ہوگا، اس کے خاتمے یا نرم کرنے کا تاثر غلط ہے۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے ایک بیان میں استثناء اور کھلنے والی دکانوں کے حوالے سے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ حجام، دھوبی، درزی، سینٹری اور دیگر دکانیں کھولنے کی اجازت دینے کا تاثر غلط ہے، انہیں سندھ حکومت اور نہ ہی وفاق کی جانب سے کوئی اجازت دی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے اعلان سے ایک تاثر ابھرا ہے کہ جیسے لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہو، تاہم لاک ڈاؤن ختم یا نرم ہونے کا تاثر غلط ہے۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ انسانی جانیں زیادہ عزیز ہیں، دودھ، کریانہ، میڈیکل سٹور، تندور اور سبزی کی دکانوں کے مالکان بھی سماجی دوری رکھیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں جاری لاک ڈاؤن سے عوام کو بے روزگاری کا سامنا ہے۔ کراچی کے عوام راشن کی تلاش میں مارے پھرنے لگے، کئی گھنٹے انتظار کے بعد بھی کچھ نہ ملنے پر غریب سراپا احتجاج ہیں۔ حکومت راشن اپنے پاس رکھے، کورونا سے نہیں ہم بھوک سے مر رہے ہیں، کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے، ہاتھ پاؤں کما کر اپنے بچوں کو پیٹ پالیں گے، مسحقین کے ارباب اختیار سے اپیل۔ راشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، راشن ہی اپنے پاس رکھ لیں، ہم اپنی روزی روٹی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہم کما لیں گے۔ انہوں نے راشن ہی نہ دیا تو ہم لوگ خود ہی کھول لیں گے صحیح اپنے کاروبار، ہم پھر حکومت کی نہیں سنیں گے کوئی بھی بات، ہم نے تو پیٹ بھرنا، بچوں کو بچانا۔ کراچی کے تھانہ بلوچ کالونی کی حدود رحمان کالونی میں راشن کی تقسیم پر چھریاں چل گئیں، جس سے نوجوان کاشف زخمی ہو گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق کراچی کے تھانہ بلوچ کالونی کی حدود رحمان کالونی میں ندیم خیالی گروپ نے اظہر شاہ گروپ کے نوجوان کاشف پر چھروں سے حملہ کر دیا، جس سے کاشف زخمی ہو گیا۔ واقعے سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، پولیس نے وقوع کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ وفاقی وزیر حماد اظہر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ انشاءاللہ پورے پاکستان میں ایسے ہی دستیاب رہیں گی آنے والے دنوں میں بھی، اور میں یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ یہ بڑا مشکل وقت ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں کرونا کی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے، لیکن یہ جو روزمرہ کی اشیاء ہیں، ضروری کھانے پینے کی اشیاء ہیں، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہم آنے دیں گے اور نہ ہی کمی ہے، اس لیے کسی کو ذخیرہ اندوزی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ایک نیا قانون بھی سامنے لا رہے ہیں کہ جو ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا، اور وہ قانون کچھ دنوں میں ہم سامنے لے کے آئیں گے کہ کوئی شخص اگر ذخیرہ اندوزی کرے گا تو صرف اس کا مینیجر نہیں، مالک براہ راست جو اس ادارے کا مالک ہے اس کو گرفتار کیا جائے گا، کیونکہ یہ اس وقت ایک نیشنل ایمرجنسی ہے اور ہم کسی قسم کی ذخیرہ اندوزی برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن بہرحال فی الحال ہمارے پاس مکمل سٹاکس موجود ہیں اور قیمتوں کے اوپر کنٹرول کرنے کا ہمارے پاس یوٹیلیٹی سٹورز کوآپریشن کا ایک ٹول موجود ہے، جس کو ہم بھرپور طریقے سے استعمال کرتے بھی رہے ہیں اور آئندہ آنے والی دنوں میں مزید اس کو مؤثر بنا کے کریں گے۔ تو اب میں آپ کے سوالات جو ہیں میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ تو جو آپ نے بجلی کے ریٹ، بجلی کو وہ کیا ہے کہ بھئی آپ مؤثر کر دیں بلوں کو، اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کیش کچھ ہے جو کہ آپ سسٹین کر سکتے ہیں۔ یہ جو یوٹیلیٹی سٹور ہے اس کے لیے آپ لوگ کام کر سکتے تھے کہ اسی طرح آپ مزید قیمتیں کم کر سکتے تھے، اور جو چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہیں اور جو پرسنالٹیز ہیں ان سے یا اداروں سے آپ اسپیشل پیکج لے کر ان کے لیے ان سے پیسے لے کر اس کو مزید کم کر سکتے تھے آپ اس رمضان کے لیے کم از کم، اور آپ کا نام اچھا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ہم نے اگر آپ ابھی دیکھیں تو جو 19 آئٹمس کے اوپر سبسڈی ہم نے لگائی ہوئی ہے وہ کافی مناسب سبسڈی ہے، کوئی تھوڑی سبسڈی نہیں ہے، اور
मार्केट के डायनामिक्स को, डिमांड सप्लाई के प्रेशर्स को भी मद्देनज़र रखते हुए ये सब्सिडी मैं समझता हूँ कि कीमतों के ऊपर कंट्रोल रखेगी। आपने देखा कि जो हमारी इन्फ्लेशन की फिगर्स आ रही हैं, शरह महंगाई की, उनमें भी कमी आई है, और उसकी कमी लाने में, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की कमी लाने में, आपने देखा कि पहले कोरोना से पहले एक बहरान आया था, प्रेशर आया था प्राइस के ऊपर आटे का, चीनी का, तो उसमें यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने बड़ा अपना किरदार अदा किया। तो यही किरदार अब भी वो अदा करेगा, और 19 साइट में आपकी जो यहाँ पे पड़ी हैं, इस वक्त हम 2 चीज़ों को इंश्योर कर रहे हैं, एक कीमत और दूसरी सप्लाई। दोनों चीज़ें जब आपकी एक तनासब में रहेंगी तो लोगों को फिर रिलीफ मिलेगी। ये बताइएगा कि जो आपका शहरों के यूटिलिटी स्टोर्स हैं उन पर तो अशिया मुयस्सर भी होंगी। तो पैदावार हमाज अजहर और एमडी यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वज़ीर सनतो पैदावार का कहना था कि खुराक वाफिर मिकदार में मौजूद है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की ज़रूरत नहीं, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। खबर की कोई सरहद नहीं, कब कहां क्या होने वाला है, आज कहां क्या हो रहा है। कौमी और बैनुल अक़वामी सियासत, पल पल बदलते हुए हालात पर तबसरा, और हर वो खबर जो अभी तक है पसे पर्दा। जानिए फैसल भट्ट से प्रोग्राम ओपन सीक्रेट। नई सूप, नए आगाज, नई बात, नया अंदाज, लाते हाजरा की खबर। इंसानियत, एहसास और जज्बात, लोगों से मुलाकात, होगी सच बात, अवाम की बदहाली और हुकूमत के इक़दामात। टुडे मॉर्निंग डॉक्टर नबीह अली खान के साथ। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा उसूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। असल इंसान के ईमान का पता चलता है कि वो मुश्किल वक्त में क्या खड़ा रहता है या नहीं। कोरोना रिलीफ मैराथन, टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन एक साथ। कोरोना अजाब नहीं, एक वार्निंग। कोरोना से डरना है, ना लड़ना है, बल्कि अपना अपना किबला दुरुस्त करना है। आसानियां बांटने के सफर में टीवी टुडे और अल खिदमत। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर अली जैदी को अजीब सूरत हाल का सामना। कराची में एहसास प्रोग्राम के तहत रकम की तकसीम के दौरान मुस्लिम खातून के बेनजीर भुट्टो जिंदाबाद के नारे। अली जैदी ने हाँ में हाँ मिलाने में ही आफियत जानी। नाम नहीं कर रहा
मेरी माल अभी हम लोग दुआ करते हैं मोहतरमा को कि अल्लाह उसको जन्नत में फिरदौस में जगह देवे, जो दे रहे थे हमको कभी भी उसका ही माल मिल रहा है, उसका नहीं मिल रहा। हुकूमत पाकिस्तान दे रही है, हुकूमत ऐसे दे रही है, बात तो सुन लेना मेरी बात क्या करें, हम कहते हैं ये हुकूमत पाकिस्तान का माल जो आपको मिल रहा है, भारत में फंसे 40 पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर के रास्ते वतन वापस पहुंच गए। बॉर्डर को खास तौर पर खोला गया। भारत में मौजूद 40 पाकिस्तानियों की जानिब से दिल्ली हाई कमिश्नर को वतन वापस भेजने के लिए दरखास्त की गई थी। पाकिस्तानी शहरी भारत के मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ वीजे पर क़याम पजीर थे। भारतीय सरकार ने पाकिस्तानी हाई कमीशन की दरखास्त पर पाकिस्तानियों को वापस भेजने का फैसला किया। भारतीय वजारत दाखिला की जानिब से पंजाब पुलिस, इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और दीगर इदारों को मरासला जारी किया था, जिसके बाद पाकिस्तान को वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान भेज दिया गया। अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों को रवां हफ्ते वतन वापस लाने का फैसला कर लिया गया। वतन वापसी पर मुसाफिरों को 7 दिन करंटीना में रखा जाएगा। वजीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए मामले पर चेयरमैन सैफरान कमेटी सेनेटर ताज अफरीदी के खत पर खुसूसी अहकामात जारी कर दिए। तोरखम बॉर्डर पर करंटीना सेंटर के क़याम के लिए जरूरी इक़दामात करने की भी हदायत कर दी। मामले खुसूसी कौमी सलामती मोइद यूसुफ ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए सैफरान के चेयरमैन ताज अफरीदी को फोन किया और बताया तोरखम चमन बॉर्डर पर फंसे पाकिस्तानियों को जल्द वतन वापस लाया जाएगा। सेनेटर ताज अफरीदी ने कहा कि बॉर्डर पार पाकिस्तानी मुसाफिरों और ड्राइवर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौम से अपील की है कि वो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करें। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक तकरीब से खिताब करते हुए इत्मीनान का इजहार किया कि हुकूमती इक़दामात की बदौलत कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने में मदद मिली। हुकूमत ने माशी सरगर्मियां बरकरार रखने के लिए लॉकडाउन में नरमी करने का दुरुस्त फैसला किया। आवाम कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करते रहे। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान एक बाहिम्मत कौम है जो दहशतगर्दी, फिरकावारियत और अफगान पनाह गजीनों के बहरान समेत आजमाइश की हर घड़ी में सुरखरू हुई है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि पाकिस्तान इस वबा से निमटने में भी कामयाब होगा। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि मुल्क में कोरोना काबू में है। ये वक्त कौम के एक होने का है। सूबों के दरमियान इत्तेफाक राय की जरूरत है। वजीर रेलवे शेख रशीद ने राशन तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना से यहाँ वो तबाही नहीं फैली जो यूरोप में हुई है। वजीर आजम रिलीफ फंड में सबसे ज्यादा फंड देंगे। अल्लाह ने कोरोना की शक्ल में दुनिया को इम्तिहान में डाला है। रमजान में अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि हमारी मदद करे। ये वक्त इत्तेहाद का है। अवाम को मसाइल का सामना है। वजीर आजम का मौक़िफ़ है कि लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने कोरोना के खिलाफ बर वक्त इक़दामात नहीं किए, सूबों को वसाइल भी नहीं दिए जा रहे। कमरुज़्ज़मान कायरा ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुराद अली शाह ने नाम लेकर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और अच्छे अल्फाज में उनका जिक्र किया, लेकिन हुकूमती तर्जुमान ने उन पर यलगार कर दी। वज़ीर आला सिंध के जज्बे को तर्जुमानों ने खराब करने की कोशिश की है। हम जो कुछ कर रहे हैं ये सियासत है। ये कहना कि सियासत ना करें जहालत है। सियासत ना करने की वजह से मसाइल पैदा होते हैं। तहरीक इंसाफ की सियासत का वतीरा फाशिज्म है। वज़ीर आज़म सिंध हुकूमत और ट्रंप अपने गवर्नर के पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार की, लेकिन वफाकी हुकूमत ने बर वक्त हिफाजती इक़दामात नहीं किए। तफ्तान बॉर्डर पर बेहतर हिफाजती इक़दामात किए जाते तो सूरत हाल बेहतर होती। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर सेहत का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से वायरस का फैलाव कम हुआ, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि खतरा टल गया है। इस वायरस के साथ हमें कुछ अरसा रहना पड़ेगा। सूबाई वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा और मुशीर इत्तलात अजमल वजीर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
وزیر صحت تیمور سلیم کا کہنا تھا کہ عوام نے احتیاط نہ کی تو مہینے کے اندر 80,000 کیس ہی ہو جائیں گے۔ ہر ہفتے کرونا کیسز کی تعداد ڈبل ہو رہی ہے۔ صوبے کی 4 کروڑ عوام کو باخبر رکھنا چاہتے ہیں۔ وزیر صحت کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کے 6 اضلاع میں اب تک کرونا کے کیسز نہیں آئے۔ کوشش ہے جن اضلاع میں وائرس نہیں وہاں کیسز نمودار نہ ہوں۔ قبائلی اضلاع میں بھی صورتحال ابھی کنٹرول میں ہے۔ کورونا سے مقابلے کے لیے روایتی عادتوں اور سیاست سے ہٹنا ہوگا۔ اس وائرس کے خلاف روایتی انداز کامیابی نہیں دلا سکتا۔ تمام سیاسی افراد اپنے اختلافات ختم کریں۔ کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ایک بار پھر نیب کے ریڈار پر آ گئے۔ نیب نے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کو آج طلب کر لیا۔ وراثت میں موصول ہونے والی جائیداد کی تفصیلات طلب کر لیں۔ نیب نے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کو طلب کیا ہے اور وراثت میں موصول ہونے والی جائیداد کی تفصیلات مانگی ہیں۔ نیب نے شہباز شریف سے سوال کیا ہے کہ 1998 سے 2018 کے دوران آپ کی فیملی کے اثاثے 368 ملین سے بڑھ کر 549 بلین ہوئے۔ آپ پبلک آفس ہولڈر ہونے کی حیثیت سے ان اثاثوں میں اضافے کی وضاحت کریں۔ 2008 سے 2019 کے دوران زرعی آمدنی کی تفصیلات فراہم کی جائیں اور بتایا جائے کہ ماڈل ٹون 96H کتنے سال تک وزیر اعلیٰ کیمپ ہاؤس رہا۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن نے چینی بحران پر لگائے جانے والے الزامات کو غلط قرار دے دیا۔ ڈی جی ایف آئی اے کو تفصیلی جواب جمع کرا دیا۔ وزیر اعظم، چاروں وزراء اعلیٰ اور مومن خصوصی شہزاد اکبر کو بھی جواب ارسال کر دیا۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے 45 صفحات پر مشتمل جواب میں کہا گیا ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی میں موجود افسران کا کاروبار کے شعبے میں کوئی تجربہ ہے، نہ ہی مارکیٹ سے جڑے حقائق کا انہیں کوئی ادراک ہے۔ تحقیقاتی کمیٹی کو یہ تک نہیں معلوم کہ چینی کا کاروبار پاکستان کا واحد کاروبار ہے جس میں حکومت گنے کی قیمت تو مختص کر دیتی ہے لیکن چینی کی قیمت کا کوئی ریٹ مقرر نہیں کیا جاتا۔ جواب میں کہا گیا ہے کہ بسا اوقات گنے کی ملکی ضروریات سے زیادہ پیداوار ہونے کی صورت میں حکومت ایکسپورٹ کی اجازت دیتی ہے، نہ تو ایکسپورٹ پہلی بار ہوئی اور نہ ہی اس میں کوئی انہونی بات ہے۔ جواب میں کہا گیا کہ ایف آئی اے کی رپورٹ من گھڑت اور یک طرفہ تھی، تحقیقات میں ہمارا موقف شامل نہیں تھا۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ماہ مبارک میں تازہ اور میٹھے پھل سب سے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ کورونا وائرس کے باعث جاری لاک ڈاؤن سے غریب پھل فروش شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ کورونا وائرس سے پریشان عوام کے لیے سندھ حکومت نے کرائے میں ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا۔ حکومت کے مطابق 50,000 سے کم کرایہ ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب عوام نے حکومتی ریلیف کو کھوکھلا دعویٰ قرار دے دیا۔ کراچی سے ملک منور حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ شہر قید میں کرونا وائرس کے باعث جاری لاک ڈاؤن معیشت پر بوجھ بننے کے ساتھ ساتھ شہریوں کے لیے بھی پریشانی کا سبب بن گیا ہے۔ شہر بھر میں دکانیں اور کاروباری مراکز بند ہونے سے سب سے زیادہ متاثر شہر کے غریب سفید پوش اور کرائے کے مکان میں رہنے والے افراد ہیں۔ بالکل دینا چاہیے کیونکہ حالات اس طرح کے ہیں نا کہ کھانا کھانا مشکل ہو رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ میں تو یہ کہوں گی کہ امیر لوگ ہیں وہ بھی کھا لیتے ہیں، ہم جیسے سفید پوشوں کا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ نہ کوئی ہم تک راشن آ رہا ہے، نہ کوئی پوچھ نہیں رہا، یہاں تک جن کو ووٹ دیے وہ تک نہیں آ رہے پوچھ رہے۔ یہ جو خاص طور پہ میڈیا پہ یہ اور سوشل میڈیا پہ جو کر رہے ہیں، حکومت کو چاہیے یہ کرونا وائرس کے تعلق سے بے انتہا چیزیں آتی ہیں ان سب کو لاک کرے اور جو صحیح حقیقت ہے اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ہونا چاہیے۔ ہم لوگ تو بہت پہلے بھی پریشان ہیں، ایک کرایہ دار مکان ہے وہ بھی مقصد بہت تنگ ہو رہے ہیں، ہم لوگ غریبوں کی تو سوچ بھی نہیں رہے نا۔ حکومت نے کراچی سمیت سندھ بھر میں کرایہ داروں کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے جس کے تحت 50,000 سے کم کرایہ ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ تاہم عوام کے مطابق حکومت کے تمام تر دعوے وقتی اور کھوکھلے ہیں۔ سندھ حکومت کے کرونا ایمرجنسی ریلیف آرڈیننس کے تحت 1 لاکھ روپے کرایہ ہونے کی صورت میں 50% رعایت کا اعلان کیا گیا ہے۔ کیمرامین حامد راؤ کے ساتھ ملک منور حسین، ٹی وی ٹوڈے، کراچی۔ وفاق اور پنجاب میں بیوروکریسی کی اکھاڑ پیچھاڑ سے پی ٹی آئی کی انتظامی نااہلی اور سیاسی مداخلت کھل کر سامنے آنے لگی تو دوسری جانب بیوروکریسی بھی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ دیکھتے ہیں شہزاد احمد کی رپورٹ۔
पंजाब में बार बार ब्यूरोक्रेसी की उखाड़ पिछाड़ से महकमाना अमूर मुतासिर होने लगे। महकमा स्कूल एजुकेशन के 7 सेक्रेटरीज की तब्दीली से हुकूमती पॉलिसी पर अमल दरामद में इंतजामी तौर पर अमल करने में नाकाम हो रही है। वफाक और पंजाब में बार बार उखाड़ पिछाड़ महकमाना अमूर को मुतासिर कर रहे हैं। शहजाद अहमद, टीवी टुडे, लाहौर। और अब बात करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान है। लाहौर का दर्जा हरारत कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। पंजाब के अक्सर शहरों में एक बार फिर बादलों ने बसेरा कर लिया। लाहौर में रात गए से हल्की हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो वक्फे वक्फे से जारी है। ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत भी गिर गया। फैसलाबाद में सुबह सवेरे बूंदाबांदी ने मौसम खुशगवार बना दिया। गुजरांवाला में आसमान पर स्याह घटाएं छा गईं, जिससे दिन में ही रात का समा हो गया। खानेवाल शहर और गिरदोनवा में बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में फीडर ड्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। ज़राई माहिरीन ने बारिश से गंदम की तैयार फसल को नुकसान पहुंचने के खदशे का इजहार किया है। और अब शामिल करेंगे डिस्ट्रिक्ट न्यूज। पाकिस्तानी आलमी शोहरत याफ्ता क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने कोहाट पुलिस शोहदा के लवाहिकीन में कमिश्नर कोहाट सैयद अब्दुल जब्बार शाह, रीजनल पुलिस ऑफिसर तैयब हफीज चीमा की मौजूदगी में राशन तकसीम किया। मजीद अहवाल फरहान बंकश की रिपोर्ट में। कोहाट पुलिस क्लब में मुनक़िद तकरीब में कमिश्नर अब्दुल जब्बार, रीजनल पुलिस ऑफिसर तैयब हफीज चीमा, डीपीओ मंसूर अमान, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रहमान समेत दीगर पुलिस अफसरान और शाहिद फाउंडेशन के अहदेदारों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान ज़िली पुलिस अफसर मंसूर अमान ने पुलिस शोहदा के वरसा को दरपेश मसाइल से आगाही हासिल की और उनके हल के लिए फौरी तौर पर हुक्म सादिर किए। इस मौका पर कौमी शोहरत याफ्ता क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने कोहाट पुलिस शोहदा की खिदमत को सराहा। ख्वाहिश थी कि क्यों नहीं जिन लोगों ने मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, और हमारी पुलिस ने, हर सूबे की पुलिस ने, लेकिन खास तौर पे केपी की पुलिस ने जो कुर्बानियां दी हैं वो हम सबको याद है। और खिराज तहसीन पेश करते हुए बताया कि अगर कोहाट की धरती पर अमन की फजा कायम है तो इसका सेहरा इन पुलिस शोहदा को जाता है, जिन्होंने जानों के नजराने पेश करके कानून की बालादस्ती कायम की। इस मौका पर शाहिद अफरीदी फाउंडेशन की जानिब से कोहाट पुलिस शोहदा के उरसा में अशिया खुर्दनोशी पैकेज समेत तोहफे भी तकसीम किए गए। तकरीब के आखिर में शोहदा पुलिस के बुलंद दर्जात और मुल्क व कौम की सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं मांगी गई। कैमरा टीम के साथ फरहान अहमद, टीवी टुडे न्यूज़, कोहाट। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हैं। शिकारपुर कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन मुसलसल 26वें रोज भी जारी है। जिला इंतजामिया लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों से लाइल्म है। शहर भर के मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सजाद अहमद भुट्टो से, जो इस वक्त शिकारपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। जी सजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन का ऐलान लगाया गया था, बात करें ज़िला शिकारपुर के हवाले से तो ज़िला शिकारपुर में जो है आज 26वां जो रोज़ है लॉकडाउन की जो सूरत हाल है, ज़िला शिकारपुर के जो तमाम जो रास्ते हैं या जो चौक चौराहे हैं वो खुले पड़े हैं। और बात करें ट्रैफिक के हवाले से तो ट्रैफिक खुली पड़ी है और जो शहर के तमाम दुकानें हैं या मार्केटें हैं वो खुली पड़ी हैं। बात करें सिंध हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन का ऐलान तो लगाया गया था, लेकिन दिहाड़ीदार अफराद जो दुकानदार थे या मुस्तहक थे उनके लिए मुश्किलात का सामना था, जिनकी वजह से हुकूमती सिंध की जानिब से ही जो है राशन देने का ऐलान किया गया था। जो है जो मुस्तहक है वो जिन्होंने कुछ दिन पहले जो एहतजाजी मुजाहरा किया था कि हमें हुकूमत सिंध की जानिब से या शिकारपुर के जो इंतजामिया है उनकी जानिब से हमें राशन नहीं मिला है, और शिकारपुर इंतजामिया या जो हुकूमत सिंध की जानिब से जो राशन दिया गया है वो मनपसंद लोगों में तकसीम किया जा रहा है। तो बात करें ऐसी हवाले से ज़िला शिकारपुर में जो लॉकडाउन की ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो ट्रैफिक सारी खुली पड़ी है, सारे रोडें खुले पड़े हैं और चौक चौराहे पर जो पुलिस तैनात थी अभी वो पुलिस। लॉकडाउन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। बहुत शुक्रिया सज्जाद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मटियारी में जुज़वी लॉकडाउन के बाद कारोबारी मराकज खुलने लगे। आवाम की आमदोरफ्त के बाद ज़िला इंतजामिया हरकत में आ गई, दुकानें बंद करवा दी। मटियारी में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने लगे हैं। दुकानें खुली देखकर ज़िला इंतजामिया हरकत में आ गई।
पुलिस और रेंजर्स मौका पर पहुंच गईं और दुकानें बंद करवा दी। जिला इंतजामिया ने शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी है। टंडू आदम में कोरोना के मजीद पॉजिटिव केसेस सामने आने पर इलाके को सील कर दिया गया। दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी की भारी नफरी तैनात कर दी गई। टंडू आदम शहर कोरोना के रेडार पर आ गया। टंडू आदम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना के मजीद 8 केसेस सामने आ गए, जिसके बाद उनके आबाई इलाकों इकबाल कॉलोनी, बम्बई बाजार और ओवरहेड ब्रिज के नजदीक इलाके मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए। कोरोना के मरीजों को सांगड़ सिविल हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। महकमे पॉपुलेशन बुनेर के स्टाफ की जानिब से आलमी वबा कोरोना वायरस और लॉकडाउन से मुतासरा गरीब मुस्तहिक लोगों में राशन तकसीम किया गया। मजीद अहवाल आबिद बुनेरी से। महकमे पॉपुलेशन बुनेर के स्टाफ की जानिब से कोरोना वायरस और लॉकडाउन से मुतासर गरीब और नादार लोगों में फूड पैकेज तकसीम की गई। फूड पैकेज में आटा, चीनी, दालें, चावल, घी, साबुन और अशियाई खुर्दनोश के दूसरे अशिया भी शामिल थे। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर सजाद अहमद खान ने कहा, और हमारे मुल्क में एक वबा कोरोना फैला हुआ है, जिसकी वजह से हमारे सब लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। इस वजह से बहुत से लोग जो दिहाड़ीदार तबका है वो उसको राशन की कमी है, और इस सिलसिले में हमारे स्टाफ और डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर सजाद अहमद खान ने अपील की कि मुहैयर हजरात और फलाही इदारे आजमाइश की इस घड़ी में लॉकडाउन से मुतासरा गरीब आवाम की मदद करे। कैमरा टीम के साथ आबिद बुनेरी, बुनेर। अभी आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब